زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن ولد عبد المطلب سعادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج 8 جمادی الاخرہ بروز جمعہ 22 دسمبر 2023 ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے میں سیدنا امام مہدی علی جدہ و علیہ السلام کی آنے والی زندگی کے حوالے سے، ان کے علامات اور ان کی نشانیوں کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، اور آج یہ میرا آخری بیان ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنے حوالے ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ اگر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ 3 ہفتہ نہیں، تقریباً میرے خیال میں 8-10 ہفتے مسلسل اگر بیان کیا جائے تب جا کے ان کی سیرت پاک مکمل ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے دیگر عنوانات پر بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے آج میں اسٹاپ کروں گا، یہ آخری ہمارا بیان ہوگا۔ چند باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بگوش دل، یعنی دل کے کان سے سننے کی کوشش کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ 2 باتیں ہیں
ایک تو یہ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں، پہچان کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، اور لوگ اس زمانے کے ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اور امام مہدی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، ان کے زمانے سے بالکل متصل ملی ہوئی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی، ان پر بھی ہمارے علماء نے احادیث کریمہ کی روشنی میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ اتنی صریح واضح نشانیاں احادیث کریمہ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، اپنی نسل پاک سے پیدا ہونے والے شہزادے کے حوالے سے پوری تفصیلات بیان کر دی ہیں، تب بھی لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور کسی بھی کھوسٹ کی طرف سے ہونے والے مہدیت کے اعلان پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانیت کا بانی ہے، اس نے بھی خود کو کبھی مہدی کہا، کبھی مسیح موعود کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، اور لوگوں نے تسلیم کیا، اور آج اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، دنیا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، صریح روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ جہالت اور تاریکی جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جہالت کے اندھیروں میں جو لوگ رہتے ہیں کبھی بھی بہک جاتے ہیں، کسی کی بھی چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور کسی بھی اول پھول بکنے والوں کے غلام بن جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں۔ اس لیے علم کی روشنی میں رہنا چاہیے۔ جو لوگ علم کی روشنی میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اندھیروں میں نہیں جاتے ہیں، اور اندھیروں سے بدکتے ہیں، اور اندھیروں سے بچنے کی پوری کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ حضور نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت امام مہدی کی علامتیں، کہ جن علامتوں کی بنیاد پر لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان علامتوں سے میں نے کئی علامتیں بیان کر دی ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے اور جب ان کے ہاتھوں پر مسلمان بیعت کریں گے تو ان کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ اور ان علامتوں کے علاوہ کئی اور علامتیں، مثلا یہ کہ وہ امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے، ان کی والدہ محترمہ امام حسین کے اولاد میں سے ہوں گی، یعنی حسنی اور حسینی سادات میں سے ہوں گے، اور پھر ان کے خاندان میں ان کی نانیوں یا دادیوں میں بعض خواتین وہ ہوں گی جو حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گی، تو اس لیے وہ عباسی بھی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ساری گفتگو میں نے بیان کی ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اللہ عز و جل ان کو نمایاں مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوگی، کوئی حسن و جمال نہیں ہوگا، انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، اور ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ خود معجم کبیر کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس زمانے میں مہدی ظاہر ہوں گے، تمہاری یعنی مسلمانوں کی صلح رومیوں سے، عیسائیوں سے 4 بار ہو چکی ہوگی، اور آخری بار جو صلح ہوگی وہ تقریباً 9 سال تک یا 7 سال تک رہے گی، روایتیں مختلف ہیں۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ من امام الناس یومئذ، حضور آپ قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اس زمانے کے جو حالات ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کی امامت کس کے ہاتھوں میں ہوگی؟ کون مسلمانوں کا قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، رہبر ہوگا، اور کس کے پرچم تلے یہ سارے کام ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا من ولدی ابن 40 سنہ، وہ مہدی ہوگا جو میری اولاد میں سے ہوگا، اور اس وقت اس کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ کأن وجہہ کوکب دری، یہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، یعنی میرا جو بیٹا مہدی ہوگا اس کی جو خوبصورتی ہوگی، حضور فرماتے ہیں اس کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہوگا، یعنی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، خود اس کے ماننے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا خوبصورت چہرہ اس کا تھا،
مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور جتنے لوگوں نے مہدی ہونے کے اعلان کیا آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، سب لوگ انتہائی بدصورت تھے، کسی کو بھی اللہ نے حسن و جمال نہیں عطا فرمایا تھا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی جو ہوگا، جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل پاک سے ہوگا، کأنہ کوکب دری، اس کا چہرہ ستارے کے مانند چمکدار ہوگا۔ اس کے بعد مزید علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ اب اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ ان کی حکومت کتنے سال ہوگی، بعد میں 10 روایت، اس حدیث پاک میں 10 سال کا ذکر ہے، یہ شک راوی ہوتا ہے، کسی میں 8 کا ذکر ہے، کسی میں 7 سال کا ذکر ہے۔ اور آپ نے فرمایا حضور نے کہ ان کا جو زمانہ ہوگا امن و امان کا زمانہ ہوگا، اور میرا بیٹا زمینوں سے خزانے نکالے گا، لوگوں میں تقسیم فرمائے گا، مشرکوں کے پورے علاقے، پورے شہر وہ کامیابی کے ساتھ فتح یاب فتح فرمائے گا، اور اس طریقے سے اس کی حکومت 7 سال تک، اور بعض روایتوں میں 8 سال تک، بعض روایتوں میں 9 سال تک، اور بعض روایتوں میں 10 سال تک اس کی حکومت قائم رہے گی۔ یہ خود حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر ایک علامت حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہوگا، اور اسی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ فی خدی الایمن خال اسود، کہ اس کے داہنے رخسار پر، عربی زبان میں رخسار کو یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو خدن بولتے ہیں، خد رخسار بولتے ہیں اس کو اردو میں، اور دیگر زبانوں میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، اردو میں رخسار بولتے ہیں، عربی میں اس کو خد بولتے ہیں۔ تو خدہ الایمن کے الفاظ موجود، داہنے رخسار پر ایک بڑا سا تل بھی ہوگا، تو وہ تل کا ہونا بھی ان کی نشانی ہوگی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کسی کا چہرہ گورا ہو، خوبصورت ہو، اور اس کے چہرے پر تل بھی ہو، تو وہ تل جو ہے خوبصورتی کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ تو یہ تل کا ہونا ان کے خوبصورت چہرے پر، یہ بھی ان کے مہدی ہونے کی علامت ہوگی، نشانی ہوگی۔ اور خود حضور رحمت عالم جان عالم نے فرمایا، میں نے ابھی خطبے میں وہ حدیث پاک پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ہمارے یہاں جو کورس چلتا ہے درس نظامی کا، اس کے اندر سنن ابن ماجہ داخل نصاب حدیث پاک کی بہت معروف کتاب ہے، اور 3 سال مجھے پڑھانے کا شرف بھی ملا۔ اس کے اندر روایت موجود ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ، کہ ہم عبد مطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی سرداری ہمیں ملے گی۔ پھر 7 لوگوں کا نام حضور نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب عبد المطلب کے اولاد میں تو بہت سے ہیں حضرات، خود حضور ان کے نسل پاک سے ہیں، مگر حضور نے اس مقام پر اپنے ساتھ 6 لوگوں کا، یعنی کل ملا کے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا، اور کہا انا و حمزہ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی، میں اور میرے چچا حمزہ، میرا داماد علی، ان کا بھائی جعفر، اور میرے دونوں نواسے حسن حسین، پھر آخری زمانے میں جو میری بیٹی کے نسل پاک سے مہدی پیدا ہوں گے، یہ 7 لوگ ہیں جو ان کو اللہ جنتیوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ تو یہاں حضور نے امام حسن و حسین کے ساتھ حضرت امام مہدی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور حسین کے فوراً بعد امام مہدی کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ حسنین کریمین کے اولاد میں سے ہوں گے۔ تو جو علامتیں حضور نے بیان فرمائی، ان علامتوں کے علاوہ کئی اور علامتیں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، یعنی جن علامتوں سے لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے، ان علامتوں سے یہ علامت بھی ہے کہ آپ کے ساتھ امام مہدی علی جدہ و علیہ السلام کے ساتھ 3000 فرشتوں کا لشکر ہوگا، اور آپ کے لشکر میں حضرت جبریل امین بھی شامل ہوں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ ایک روایت ہے۔ اور جب یونانیوں سے یوروپ سے عالمی جنگ ہوگی امام مہدی کی قیادت میں اور آپ کی امامت میں اور سرپرستی میں، تو اس وقت اللہ عز و جل آپ پر ایسا خصوصی کرم فرمائے گا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ 2 لاکھ فرشتوں کی فوج آسمان سے نازل ہوگی، اور پھر ایک مرتبہ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 لاکھ فرشتوں کی فوج نازل ہوگی، یعنی 4 لاکھ فرشتوں کی فوج بعد میں مزید اللہ نازل فرمائے گا۔ تو جب وہ فرشتوں کی فوج آئے گی تو مسلمانوں کے اندر جوش و خروش ہوگا، اگرچہ مسلمان مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، اور بے تحاشا مسلمانوں کو خون بہے گا، مگر بالآخر مسلمانوں کو ہی کامیابی ملے گی اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کے مہدی ہونے کی نشانی ہوگی۔ ایک نشانی حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جب آپ کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کر لیں گے تو آپ کے سر اقدس پر بادلوں کا ہجوم ہوگا، بادل سایہ فگن ہوں گے، اور ان بادلوں سے ایک غیبی ندا آئے گی
وہ غیبی ندا کیا ہوگی؟ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فی الارض فاتبعوہ. یہ آواز بادلوں سے غیبی آواز ہوگی، ایک منادی ندا دینے والا ندا دے گا. یعنی ایسی علامتیں ہوگی کہ کوئی معاملہ کسی پر کوئی پوشیدہ نہیں رہ جائے گا. گھاما سے گھامن انسان بھی جو اس زمانے میں ہوگا مسلمان، وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہی واقعی امام مہدی ہیں جن کے بارے میں صدیوں پہلے آقا کریم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تھا. ھذا المہدی، یہ مہدی ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. فاتبعوہ، لہذا اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے ہاتھوں پر بیعت کرو. اس لیے الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے کہ امام مہدی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے سب پر بالکل فرض ہوگا، واجب و ضروری ہوگا. جو امام مہدی کی پیروی نہیں کرے گا، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا، وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. بہرحال یہ امام مہدی کے بارے میں ہے کہ آسمان سے باقاعدہ ندا آئے گی. اور یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے پاس ایک تلوار ہوگی، وہ تلوار خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہوگی. حضور کی تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور حضور کے زمانے سے جھنڈا جو مخملی کپڑے کا سیاہ رنگ کا جھنڈا، یہ سب روایتوں میں آیا ہے. وہ سیاہ رنگ کا مخملی کپڑے کا جھنڈا جو تہا ہوا ہوگا اور حضور کے زمانے سے کبھی کھولا نہیں گیا ہوگا، وہ کہاں ہے اللہ جانتا ہے. مگر امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ جھنڈا بھی آپ کے پاس ہوگا، اس پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، بیعت اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو وہ پرچم بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. حضور رحمت عالم جان عالم کی قمیص مبارک بھی امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ اس کو زیب طلب فرمائیں گے. اور ابھی میں نے جو روایت پڑھی المعجم الکبیر کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا جو لباس ہوگا وہ 2 قطوانی آبائیں ہوں گی. اور وہ کس قسم کی ہوں گی ہمیں نہیں پتا، البتہ جو حدیث پاک کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ 2 قطوانی یا کسی قسم کا کوئی کپڑا ہوگا، اس کے 2 جبے یا 2 قبائیں آپ کے پاس ہوں گی، اس کو آپ زیب طلب فرمائیں گے، پہنیں گے. تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پر لوگ پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. اور کچھ لوگوں کو شک و تردد ہوگا تو پوچھیں گے آپ سے آ کر کہ اگر آپ مہدی ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تو آپ کچھ دکھائیں ہمیں. اور یہ حق ہے پوچھنے کا. نبیوں نے اعلانات کی اپنے نبی ہونے کے، تو لوگوں نے سوالات کیے کہ آپ معجزہ دکھائیں. اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، خود حضور سے سوالات ہوئے، حضور نے معجزہ دکھائے. تو امام مہدی سے بھی لوگ علامتیں پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے دل کی تسلی کو کچھ دکھا دیں ہمیں آپ. تو آپ کے سروں پر پرندوں کے جو جھنڈ ہوں گے، چونکہ آپ کی حکمرانی پرندوں پر بھی ہوگی، جناتوں پر ہوگی، انسانوں پر بھی ہوگی. تو آپ کے سروں کے اوپر جو پرندوں کے جھنڈ اڑ رہے ہوں گے، امام مہدی ہاتھوں سے اشارہ فرمائیں گے اور کئی پرندے آپ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور لوگ تسلیم کریں گے ہاں واقعی آپ ہی مہدی ہیں. اور کچھ لوگ دیگر علامتیں پوچھیں گے تو آپ خشک لکڑی، سوکھی لکڑی اپنے مبارک ہاتھوں میں لیں گے یا آپ حکم دیں گے اور سوکھی ہوئی زمین پر اس کو آپ زمین میں دبائیں گے تو فوراً بہترین تر و تازہ بالکل درختوں والا پھل، بالکل تر و تازہ پتیوں والا پھل بن کے وہ درخت بن کر زمین سے باہر آ جائے گا. اس طرح آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوگا. تو کثرت کے ساتھ آپ کرامتیں ظاہر فرمائیں گے اور ایسی ایسی علامتیں آپ سے صادر ہو جائیں گی کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعی آپ امام مہدی اعلیٰ جدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں آقا کریم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ وہ علامتیں جن کی بنیاد پر لوگ آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے. اور امام مہدی کے بالکل قریب زمانے میں، یعنی آپ کے ظہور سے پہلے بالکل آخری علامتیں ہوں گی، جن علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اب امام مہدی کا زمانہ بالکل قریب آنے والا ہے. اس میں سے ایک نشانی جو حضور نے کئی احادیث کریمہ کے اندر بیان فرمائی، ایک نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پھٹے گا، پہاڑوں کی جانب سے پھٹے گا اور اس دریائے فرات سے بہت بڑے بڑے پہاڑ نمودار ہوں گے، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. بعض لوگوں نے اس میں تعویل کی ہے اور یہاں پر معنی غلط بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نہیں نکلیں گے، جو دھات کے جو سونا جس سے زیورات تیار ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اس سے ڈیزل پیٹرول وغیرہ نکلے گا، اس کو سونا کہا گیا ہے. تو یہ غلط معنی ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے حدیث پاک کا. حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا جو معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ واقعی یہ سونے جو دھات ہے جس سے زیورات تیار ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم ہے، سسٹم قائم ہے، یہ سونے کے پہاڑ دریائے فرات سے باہر نکلیں گے. وہ پہاڑ اتنے عظیم الشان ہوں گے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ان پہاڑوں کے نکلنے کی بنیاد پر ہی عالمی جنگ ہوگی، پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی. دنیا کی اس وقت کی جتنی حکومتیں ریاستیں ہوں گی وہ چاہیں گی کہ خزانہ ہم کو مل جائے. جیسے امریکہ نے عراق میں حملہ کیا پیٹرول حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح اس نے افغانستان پہ حملہ کیا. اور جہاں جہاں بھی اللہ نے
خزانے رکھے ہیں، قدرتی خزانے. یہ لالچی یورپین اور یورپ کی حکومتیں، انہوں نے وہاں جا کے قبضے کیے ہیں اور کٹ پتلی اپنی حکومتیں وہاں قائم کی ہیں، وہاں کے خزانے خوب لوٹے، خوب حاصل کیے. تو جب وہ سونے کے پہاڑ نکلیں گے تو پھر یہ لوگ جو اس کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں عالمی جنگ ہوگی، اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی کہ روایتوں میں آیا ہے، بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ ہر 100 میں سے 90 لوگ مار دیے جائیں گے، ایک بچے گا صرف. اور بعض روایتوں میں آیا کہ ہر 10 میں سے 9 مارے جائیں گے، یعنی 90% لوگ مار دیے جائیں گے یا 99% لوگ مار دیے جائیں. اس کی زبردست قتل و غارت گری ہوگی. اسی وقت جب یہ سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے تو سفیانی نام کا ایک شخص نمودار ہوگا خراسان کی وادی سے، جو موجودہ ایران ہے. یہ سفیانی، یہ کانا شخص ہوگا اور چہرہ انتہائی اس کا خبیث مردود ہوگا، ملحد زندیق ہوگا، اور اس کی حکومت قائم ہوگی کئی ملکوں پر، بہت طاقت و قوت سے مالا مال ہو جائے گا. اور سفیانی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہی سفیانی ہے جس کی علامت خود حضور نے بیان فرمائی ہیں اپنی زبانی اقدس سے. اور یہ باقاعدہ جب اس کا ظلم اور اس کی زیادتی انتہا کو پہنچے گی، تب امام مہدی اعلیٰ جدہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. یہ سفیانی کس کی اولاد میں سے ہے؟ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے، خالد بن یزید بن ابو سفیان کے اولاد میں سے ہوگا. یہاں پہ کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سفیانی جو ہوگا یہ یزید کی اولاد میں سے ہوگا، بلا شبہ یزید کی اولاد میں سے ہوگا، مگر یہ وہ یزید نہیں جو امیر معاویہ کا بن ناہنجار بیٹا ہے، جس کو ہم یزید پلید کہتے ہیں، یزید خبیث کہتے ہیں، جسے میدان کربلا میں سیدی سرکار امام علی مقام پر پانی دانہ بند کیا اور آپ کو شہید کروایا. تو یہ وہ یزید، اس کی نسل تو ختم ہو گئی. یزید پلید جو میدان کربلا کا مجرم ہے، اس کی نسل باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی. سمجھے آپ؟ تو یہ جو یزید جو حدیث پاک جس کا ذکر موجود ہے، وہ حضرت ابو سفیان کی اولاد ہیں. یہ صحابی ہیں. ابو سفیان یہ امیر معاویہ کے جو باپ ہیں، حضرت ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان، یہ بھی صحابی ہیں. اور یزید بن ابو سفیان کے ایک بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں. اور حضرت خالد یہ بہت بڑے مسلم سائنٹسٹ ہیں. باقاعدہ مسلم سائنٹسٹوں کا جب ذکر آتا ہے تو حضرت خالد کا تذکرہ ضرور آتا ہے. بہت بڑے زمانے کے عالم تھے اور سائنٹسٹ تھے، اور آپ کا باقاعدہ شمار ہوتا. آپ کی سیرت کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کی نسل پاک، ان کی نسل سے یہ پیدا ہوگا بعد میں یہ سفیانی نام کا بدبخت انسان، جو انتہائی ظالم و جابر ہوگا اور شراب نوشی کرنے والا ہوگا، انتہائی پرلے درجے کا زناکار بدکار ہوگا، اور بے حیائی کو عام کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کاوش کرے گا. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تملأ الارض ظلما و جورا، یہاں تک کہ پوری دنیا، پوری زمین ظلم اور زیادتی سے بالکل لبریز ہو جائے گی، بھر جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں فَتَظْهَرُ مِنْ أَهْلِ رجل یملأ الارض قسطا وعدلا، پھر میری نسل پاک سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یعنی سفیانی جب ظاہر ہوگا، اس کی حکومت قائم ہوگی، تو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دے گا. یہ سب کو ایک طرف سے قتل و غارت گری کا شکار کرے گا، مسلمانوں کو بھی مارے گا، پیٹے گا، اور بہت بے دردی کے ساتھ قتل کرے گا. اور جب امام مہدی کی بیعت ہوگی اور ان کی خلافت باقاعدہ قائم ہو جائے گی، تو یہی سفیانی امام مہدی سے بھی مقابلہ کرے گا اور باقاعدہ ایک لشکر جرار بھیجے گا. جب یہ لشکر عرب میں پہنچے گا اور مدینہ مکہ کے بیچ میں ہوگا، تو مقام بیدہ میں زمین پھٹے گی، یہ پورا لشکر اس کے اندر دب کر تباہ و برباد ہو جائے گا. روایتوں میں آیا ہے کہ اس ہزاروں کے لشکر میں صرف 2 لوگ باقی بچیں گے. یہ 2 لوگ اس لیے باقی بچیں گے تاکہ جا کے سفیانی کو بتا سکیں کہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، عذاب نازل ہوا ہے، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. بعد میں یہ سفیانی بھی قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا. وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی. سفیانی کی حکومت قائم ہوگی، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے، اور آسمان سے ایک ندا اور پہلے آئے گی جس کو ہر انسان سنے گا، جس میں بھی اس ندا دینے والے، وہ ندا دینے والا حضرت امام مہدی کا باقاعدہ ذکر کرے گا اور کہے گا، مہدی کا نام لے کر کہے گا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی بیعت کر لینا. تو اس طرح کی ساری علامتیں ظاہر ہوں گی. اور بعد میں جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کی بھی کئی علامتیں جو میں نے بیان کی ہیں.
یہاں پر ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، امام مہدی کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہوگا، اور یہ بھی روایتوں میں آگے حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور وہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، وہ امام مہدی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے نماز باجماع ادا فرمائیں گے۔ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی، یہ حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں، ان کا ذکر قرآن مقدس کے اندر صراحتاً نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ عقائد قطعیہ میں سے ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو انکار کرے گا کافر ہوگا، چونکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دونوں جو عقیدے ہیں، امام مہدی کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ قرآن مقدس کے اندر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ علم نہیں ہے، اور علم غیب مصطفیٰ پر یقین رکھنے والوں کو طعنہ دیتے ہیں، تشنیع کا شکار کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ان دونوں عقیدوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ سنیں، ماضی قریب کے اب انتقال ہو گئے بہت بڑے عالم دین پاکستان کے حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تقریباً 2000 کتابیں لکھی ہیں، بعض ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ 3000 کتابیں لکھی ہیں، مگر مستند ذرائع سے معلوم ہوا کہ 1000 سے زیادہ کتابیں ان کی ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، 1000 کتابیں لکھ لینا اور ہر فن پر کتابیں موجود ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا صدقہ ان کو بہت زیادہ ملا تھا اور انہوں نے فکر رضا کے حوالے سے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو علامہ فیض احمد اویسی صاحب قبلہ حج کرنے یا عمرہ کرنے تشریف لے گئے، اور وہ لوگ وہاں کے مطوع وغیرہ تو چکا میں رہتے ہیں کہ کوئی بریلوی عالم اس کو پکڑ کے بحث کی جائے، تو ان کو پہچان لیا انہوں نے، کسی نے بتا دیا وہاں کے علماء کو کہ پاکستان کے فیض احمد اویسی آئے ہوئے ہیں اور بریلوی ہے پکا، بڑی کتابیں لکھتا ہے، بہت بڑا لکھاڑو ہے، اس کو پکڑو، اس سے بحث کرو۔ تو ان لوگوں نے تلاش کیا اور کسی طریقے سے ان تک پہنچ گئے حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب کے پاس، اور کہا کہ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے؟ کہا بے شک۔ کہا ہم تو نہیں مانتے، کہ نہ مانے تمہارا نصیب۔ تو کہا تم لوگ یہ بھی سمجھتے ہو جو علم غیب مصطفیٰ نہ مانے وہ کافر ہیں؟ کہا بے شک۔ جو حضور کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے حضور کے علم غیب بیان فرما دیا۔ تو انہوں نے کہا ان وہابی علماء نے تب تو ہم لوگ کافر ہوئے؟ کہا بے شک تم لوگ، اور کہا تمہارا بھی عقیدہ ہی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے جو علم غیب مصطفیٰ نہ مانے وہ کافر ہے، اور تمہارا بھی تو عقیدہ یہی ہے کہ جو علم غیب مصطفیٰ نہ مانے وہ کافر ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو سر سے عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو امام مہدی کو نہ مانے وہ کیا ہے تمہارے نزدیک؟ کہا کافر ہے۔ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ زمین پر دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کافر ہے۔ کہ قرآن سے ثابت کرو۔ اب وہ حقہ پکا ہو گئے۔ کہ بھائی یہ دونوں عقیدے قیامت کی ساری نشانیاں جو امام مہدی سے متعلق ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام علامتوں کو حضور نے بیان فرمایا۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں؟ اگر غیب کی خبریں نہیں ہیں تو آپ قرآن مقدس کا نہ دکھائیے، فقط حضور کے فرما دینے کی بنیاد پر تم ان کو مانتے ہو اور یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے کافر مرتد ہوگا، تو تم ہم پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ تمہارا خود یہی عقیدہ ہے جو حضور کے علم غیب نہ مانے وہ کافر۔ تو جو روایت کرنے والے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے چہرے اس وقت دیکھنے والے تھے، چہرے دھواں دھواں ہو گئے تھے تمام وہابیوں کے، اور سر پر پیر رکھ کر بھاگتے ہوئے وہاں سے نظر آ رہے تھے۔ تو جب کوئی رضا کا شر مل جاتا ہے تو اسی طریقے سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال گفتگو مکمل ہو گئی، بہت سی باتیں باقی رہ گئی تھی جو میں بیان نہیں کر سکا، انشاءاللہ کسی موقع پر ان تمام باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تمام عقائد اسلامیہ پر صحیح طور پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے۔